والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، اللہ کے پاس قبول ہونے کے لائق عمل کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والے ہیں۔ یہ جو گناہ کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے جنت والے، یہ اولئک اصحاب النار ہے، یہ جہنم والے ہیں۔ جنت والے کون ہیں؟ جنت والے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ جی، اذا سرتک حسنتک واذا اساءتک سیئتک فانت مؤمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کی نیکی آپ کو خوش کرتی ہے اور آپ کا گناہ، آپ کی غلطی آپ کو بے چین کرتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ارے یار میرے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ ناراض ہو گیا، میرے کو توبہ کرنا چاہیے، ندامت ہو اندر سے، ایسے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، الفاظ تھوڑا سا حدیث کے آگے پیچھے، مگر معنی یہی ہے، اگر آپ کو گناہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے اندر سے کہ میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے سدھرنا چاہیے، تو مطلب ابھی ایمان کی چنگاری اندر باقی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اعمال کیے، اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ 5 پوائنٹ، یہ اوپر کے کئی آیتوں کے خلاصے میں 5 پوائنٹ سبق کے اس میں بتاتے ہیں، وہ پڑھ دے کر ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، بزرگ زیادہ ہونا بغیر عمل صالح کے کام نہیں آتا۔ تفسیر صدیقی میں آیت کے تحت لکھتے ہیں حضرت کہ جیسا بنو اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم تو سلیکٹڈ قوم ہیں، اتنے انبیاء ہیں ہمارے پاس، ہم تو کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ہم بڑے ہیں، ہم اعلیٰ ہے۔ دیکھو، باپ کا بڑا ہونا الگ چیز ہے، آپ کا بڑا ہونا الگ چیز ہے۔ کہ میرا باپ دادا، کیا پدرم سلطان بوت کہتے ہیں، جی میرا باپ بہت بڑا آدمی تھا، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو بھی اچھا آدمی بننا پڑے گا، آپ کو بھی صرف اپنے آپ کو بزرگ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بڑا سمجھ لینا یہ کافی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2، چند روز کے عذاب کو بھی ہلکا سمجھنا بے وقوفی ہے۔ جی، چند روز، ارے تھوڑے دن اللہ تعالیٰ سزا دیں گا، اس کے بعد ہم کو نکال دے گا، یہ جو سوچ ہے یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، نبوت کسی خاندان کا حصہ نہیں۔ جی، نبی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہا اللہ تبارک و تعالی ان کو نبوت عطا کیا، کبھی موسیٰ کو نبوت عطا کیا، کبھی عیسیٰ کو نبوت عطا کیا۔ جس کو نبوت عطا کرنا، یعنی یہ کوئی خاندانی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو سلیکٹ کر لیا اس پر کیا کہتے ہیں نازل فرما دیا ہے، اس کے اوپر وحی نازل فرما دیا اور اس کو نبی بنا دیا ہے۔ اب بعد میں اس کا خاندان، جو نبی کے خاندان کے افراد بعد میں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ تو ہمارے خاندان کی چیز ہے، یہ تو ہمارے گھر کی چیز ہے۔ نہیں، آپ کے گھر کی چیز نہیں ہے، وہ ذات کے ساتھ خاص ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، ذات کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ نمبر 4، من گھڑت باتیں بنانا، تعویلات بیجا کرنا، روپیہ حاصل کرنا، دنیا داروں کی مرضی کے مطابق احکام بیان کرنا، یہ دوزخیوں کا کام ہے۔ قرآن کے معانی کو بدلنا اور اوپر نیچے کرنا، یہ دنیا داروں کے کام ہے۔ دیکھو بارش بھی شروع ہو گئی، میں پڑھا رہا ہوں، یہ کتاب بھیگنا شروع ہو گئی۔ آخری پوائنٹ، بخلاف اس کے ایمانداری جنہوں نے عمل صالح کیا وہ جنتی ہے۔ جو اعمال صالحہ کیے اور خود کو سدھار کر رکھے وہ جنتی ہے۔ اس کے برخلاف جو قرآن کے معانی کو بدلتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کو موڑتے ہیں، قرآن معانی بیان کرنے اور اس کو بدلنے کے لیے ٹھیک ٹھاک فیس وصول کرتے ہیں، ایسے افراد دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا